الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على أبواب الخير۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا میں خیر کے کاموں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا خیر کے دروازے نہ بتلاؤں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ایسے ہے کہ جو بندہ وہ کرتا رہے تو وہ خیر کی طرف بڑھتا رہے گا اور اچھائی کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہوگا۔ حالانکہ ہمارا درس چل رہا ہے ایمان کے شعبوں کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج محرم کی مناسبت سے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خیر کے جو دروازے ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے آپ نے ایک بتلایا الصوم جنۃ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نفلی روزے کی فضیلت بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھار شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، رمضان کے استقبال میں پورے مہینے کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو جواب آتا کہ آج کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں روزے کی نیت کرتا ہوں، آج میرا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے آپ۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، اور آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ ہم تو سال کے بعد ایک مہینے کا بھی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک جمعرات کا روزہ اور ایک پیر کا روزہ، یہ آپ ہر ہفتے میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نفلی روزے ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے یوم عاشوراء کا، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مکہ کے جاہلیت کے لوگ تھے، جاہل لوگ، وہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی یوم عاشوراء کی اہمیت کو جانتے تھے، وہ بھی اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ اسلام سے پہلے مکہ والے بھی روزہ رکھتے تھے، مدینہ والے بھی روزہ رکھتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے ان سے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ کس لیے یہ رکھا جاتا ہے؟ صحابہ نے جب ان سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی قوم کو، یعنی یہود قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ یعنی اس وقت جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین تھے، ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی یوم عاشوراء کو، 10 محرم الحرام کو۔ اس لیے مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، کہ سیدنا موسیٰ کے قریب تو ہم ہیں زیادہ، تم لوگ تو اتنا قریب نہیں ہو، خالی دعوے ہیں تمہارے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں اگلے سال 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9، 10، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت میں، کیونکہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی مخالفت کروں گا، اگلے سال روزہ رکھوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگلے سال محرم میں دنیا میں نہیں رہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، خاص طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اصل روزہ ہے محرم الحرام 10 کا عاشوراء کا وہ چھوڑ دوں گا، یہ نہیں، بلکہ 9 اور 10 کا رکھوں گا۔ یہ روزہ، اس کی اہمیت آپ اور طریقے سے جان لیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب و تفسیر وغیرہ میں، اور امام بخاری بہت ساری جگہوں پر لاتے ہیں ایک حدیث کو، بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا، مسلمان سارے رکھتے تھے،
سارے صحابہ رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کا حکم نفلی کا ہو گیا، پھر نفلی کا حکم ہو گیا، پھر وہ روزہ نفلی ہو گیا، پھر جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ نہ رکھے۔ یہ لیکن فرضیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، ایک پچھلے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ۔ یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، خود بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں، اور اہتمام ہوتا ہے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو جامعہ السلام السلفیہ جو ابو ذر غفاری مسجد ہے، ادھر مدرسے میں دونوں دن افطاری کا پروگرام ہے، اور بڑی افطاری ہوگی، تو روزہ بھی رکھیں، یعنی یہ پرسوں اور ترسوں جمعرات اور جمعے کا روزہ ہے، جمعرات اور جمعے کا۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زوجہ کو دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا جمعے کے دن کا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول جمعرات کا نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا اگلے دن کا آپ کا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا پھر افطار کر لو، یہ روزہ نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا صرف جمعے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، آپ نے منع کر دیا۔ یعنی آپ کے ہر کام ہر عمل کے اندر چاہے نفلی ہو چاہے فرضی ہو، آپ کی اتباع ضروری ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ کو روزہ افطار کروا دیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا صرف جمعے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، آپ نے منع کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر جمعے کا رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن پہلے ایک دن بعد میں رکھو، یا 2 روزے رکھو۔ اگر فرضی روزہ رمضان کا رہتا ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر جو نفلی ثابت ہیں وہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو رکھ سکتے ہیں، جیسے یہ یوم عاشورہ آ رہا ہے جمعے کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔